السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو بھلے ہی زیادہ لمبی نہ ہو، لیکن میری اللہ سے یہ امید ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل ہی جائے گا کہ کربلا کی جنگ کی شروعات کہاں سے ہوئی، حضرت حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، اور کیسے کوفہ والوں نے حضرت حسین کو دھوکہ دیا، اور مسلم بن عقیل کو کس نے شہید کیا، اور حضرت حسین کے گھر والوں پر پانی بند کیا تھا یا نہیں کیا، اور حضرت حسین کو کیسے شہید کیا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو ویڈیو میں ملیں گی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو کربلا کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے، اور یزید ایک بدبخت انسان تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری خلافت کو حضرت حسین کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو کہو کہ میری بیعت کو مانے، اگر وہ بات نہ مانے تو ان سے زبردستی بیعت کرواؤ۔ پھر حضرت حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا۔ پھر حضرت حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے۔ اب آپ کو مکہ میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے، اور ان خطوں میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے اور یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ پھر حضرت حسین نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ میں بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت حسین کے نام پر خط لکھا جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلدی سے جلدی تشریف لے آئیے۔ اس کے بعد جب یزید نے کوفہ والوں کو دھمکیاں دی اور لالچ دی تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف جب مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت حسین تک پہنچا جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیے، لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور حضرت حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت حسین نے فرمایا میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل ہونے نہیں دیا، لہٰذا حضرت حسین اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا اور چلتے چلتے آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے، اور آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے۔ محترم عزیز دوستو، اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا میں پہنچے، اور ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا میں پہنچ رہی تھی اس کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں مانی اور وہ آپ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن حضرت حسین نے اس کی بات سے انکار کر دیا، اور پھر دن گزرنے لگے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب یزید نے حضرت حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ 82 لوگ تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں میں امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین صرف 82 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہی یزید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا جو کہ حضرت حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔
امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور ان لوگوں میں سے کسی نے بھی اتنی ہمت نہیں کی کہ وہ حضرت امام حسین سے مقابلہ کر سکے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا اور 7 محرم کو ہی یزید فوج نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا پانی بند کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت حسین کے خیمے والوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام نوجوان لوگ اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والوں کو اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ معذاللہ حضرت امام حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عباس جاؤ یزیدی فوج کے پاس اور ان سے کہو کہ ایک رات ہمیں اللہ کی عبادت کرنے دیں۔ جب حضرت عباس نے یزیدی فوج کے سامنے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو ان لوگوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید ہو جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی لوٹنا چاہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی فوج بڑی تھی وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ۔ اتنے میں یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی اور شہید ہوتے تو کبھی قاسم شہید ہوتے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی اونو محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے حضرت حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مسکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پر پہنچ گئے اور آپ نے ایک مسکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت حسین کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی کے بیٹے اور نبی کے نواسے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کا ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو حضرت حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کرتے رہے کہ باطل چاہے تعداد میں جتنا بھی ہو وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی نہیں ٹک سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ جنگ لڑی جا رہی تھی، اسی کے بیچ میں نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت حسین نے ایسے مشکل وقت ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے سمر نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر کوفہ میں گھمایا، آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت حسین کے گھر کی تمام
तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया। भले ही उस दिन हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया, लेकिन आज भी हजरत हुसैन पूरी दुनिया में कयामत तक के लिए जिंदा है। वो कहते हैं ना कि यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन जिंदा है हर दिल में रोशनी की तरह। दोस्तों, मैं आखिर में अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ करूंगा कि अल्लाह हमें सैयदना हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और मुझसे इस वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ फरमाए। और नादरीन इकराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सदका जारिया की नियत से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।